اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو میرا نام ہے عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں ACB دینی ورلڈ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اسلام کے 5 ارکان، جسے سبھی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، کلمہ شہادت۔ جب کوئی اسلام میں داخل ہو تو اسے کلمہ طیبہ پڑھنا ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ ایمان کا تقاضا ہے، صرف کلمہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ کلمے کا مطلب یہ ہے، کلمے کا مطلب ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے۔ اگر یہ دل سے تسلیم کر لیا جائے تو وہ ایمان والا کہلاتا ہے۔ نمبر 2، جب کلمے کو دل سے تسلیم کر لیا جائے تو پھر جو دوسرا ارکان ہے وہ ہے نماز۔ نماز ہر مومن مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے، مطلب کلمہ پڑھنے والے پر۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو لازم ہے کہ اسے نماز بھی پڑھنا ہی ہوگا، وہ بھی وقت کے ساتھ۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ نماز ہر حالت میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہے اور کھڑے سے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے، اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیے، اشارے سے پڑھیے، لیکن نماز ہرگز نہ چھوڑیے۔ ایک نماز ہی تو ہے جس سے بندہ ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک نماز ہی تو ہے جو بندے کو کامیاب بناتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نماز پڑھنے سے بندہ رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ رب کے اور بندے کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ بس شرط اتنی ہے کہ نماز پورے خلوص کے ساتھ پڑھیے۔ ایسا نہیں کہ کھڑے تو ہو رہے ہیں نماز کے لیے اور دل میں دنیا کا خیال ہے، نماز میں دنیا بھر کی باتیں سوچ رہے ہیں۔ ایسی نماز کوئی کام کی نہیں۔ نماز تو ایسی پڑھیے کہ جیسے آپ خدا سے باتیں کر رہے ہیں۔ نماز پڑھتے وقت دل میں یہ خیال رکھیے کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ خیال کر لیجئے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نمبر 3، نماز کے بعد جو اسلام کا تیسرا ارکان ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھو۔ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس مہینے کے روزے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے روزے ہر مومن مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے، لیکن اگر بیمار ہے یا سفر میں ہے تو یہ روزے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن غیر رمضان میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوں گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، کیونکہ اللہ بندوں پر سختی نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اس نے یہ حکم دیا ہے۔ جب اللہ ہمارے لیے اتنا سوچتا ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی دل کھول کر عبادت کریں، اور ایسا کر کے ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ خود پر ہی احسان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کسی کے عبادت کا محتاج نہیں ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو رمضان میں بلا وجہ روزے ہرگز نہ چھوڑے۔ نمبر 4، پھر روزے کے بعد جو اسلام کا چوتھا ارکان ہے وہ ہے حج۔ اگر اللہ نے بندے کو حج کی سعادت بخشی ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ حج ادا کرے، کیونکہ یہ فرض ہے ہر صاحب نثار پر۔ نمبر 5، اور پھر حج کے بعد جو 5واں ارکان ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے، اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں یتیموں کو دے کر۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی بلکہ دولت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا دینا فرض ہے ہر صاحب نثار پر، تو زکوٰۃ ضرور ادا کرے اور ان 5 باتوں پر عمل ضرور کرے۔ اللہ ہم سب کو ان اسلام کے ارکانوں پر چل کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر کریں تاکہ جو آپ نے سیکھا وہ دوسرے بھی سیکھ سکے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔